Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ پڑھنے والا رزق اور مال و دولت کی کمی کا شکار کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی عہدہ، منصب یا رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے، اور وہ دعا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ناظرین ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا پڑھنے کا صحیح اندازہ آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو، ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے سٹیٹس کے مطابق ہو، اس کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اب وہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن اس کو نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق نوکری مل جائے، تو یہ دعا، یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندہ کاروباری ذہن رکھتا ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو اللہ اسے وہ اسباب عطا فرما دیں گے کہ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا، اللہ اس کی برکت سے اس کو اتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا جو بندہ اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں،
تو اللہ اس کے معاملات میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ جس میں اس کی عزت بھی ہوگی اور بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ امت محمدیہ پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح کی عظیم دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً قبول فرما کر وہ چیز انہیں عطا فرما دی۔ گویا وہ اسم اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کے خاص دعائیں ہو گئیں۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں۔ بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم علامہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ادھر ادھر جانے کی بجائے اللہ نے قرآن میں ساری دعائیں بتائی ہیں۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کھولے، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مل جائیں گی۔ لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے، انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دیں تفسیر پہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں میرے لیے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے۔ تو آپ اور میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہمیں تو ناظرین آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ، میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے۔ لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کو فہم حاصل کرنا ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بہت بڑا طبقہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ پڑھیے اور دو چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یقین ہو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے بہت اعتماد ہے۔ تو اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے ناظرین؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین ہے مضبوط، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے بہت اعتماد ہے۔ تو اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے ناظرین؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا کلام اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، انشاءاللہ آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، اللہ اس کا بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ یقین دل میں رکھ کر پڑھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں انشاءاللہ نہیں بولا تو اس بات پر انہوں نے بہت پریشانی لی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، انشاءاللہ بولے ہی نہ۔ ہمارے تو ذہنوں میں نہیں ہوتا، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ جو اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے نزدیک وہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی آپ تخت نشین ہو گئے اور آپ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کے قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیطانوں کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرمانبردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔
ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے۔ قرآن مجید کے 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دے اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ آئے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی، اور دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع اور فرمان بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں بھی درج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اسی طرح ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے
کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان اور انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک دن میں ضرور پڑھا کرے۔ جتنی بار پڑھیں تو وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کوئی بھی اپنی ترقی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ رب تعالی آپ کی خواہش پوری فرمائیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد تسبیحاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب ہم پڑھیں گے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو پیارے ناظرین وظیفے کو اس ترتیب سے کریں، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی اور اللہ برکت نہیں ڈالتے، اور درود پاک کے بغیر بھی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی۔ تو اب آپ سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا یبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب۔ عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن 70 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا۔ اس کو کوشش کریں 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے ناظرین، انشاءاللہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں اور اتنی جلد برکتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ آپ کی آسانی اور درست تلفظ کے لیے 1 مرتبہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اور ناظرین اتنی مختصر تھی دعا ہے، اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین یہ وظیفہ کرنے کے بعد اب آپ اپنے دل سے دعا مانگیں، جو آپ کو چاہیے، جو آپ کے دل کی خواہشات ہیں، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ انشاءاللہ مالک ضرور آپ کی ہر خواہش پوری فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز میں بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اس دن میں آ کر دیکھ سکو۔ مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور یہ خیالات ہی میں نے اسے لعنت منامت کر کے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے، ہر جائز حاجت آپ کی قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے بہن بھائی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں اور گھریلو ناچاکیوں سے پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔